اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کے کیا اسباب ہیں؟ کن اسباب کی وجہ سے ہم گناہ کیا کرتے ہیں؟ یاد رہے کہ وہ تقریباً 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، اس پر روز بروز اصرار کرتے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آج ہم معلوم کریں گے کہ گناہ ہم سے کیوں ہو رہے ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ان گناہوں پر ہمیں اسی وقت سزا نہیں ملتی، سزا ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، تو اس لیے ہم گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں جب موقع پر اللہ تبارک و تعالی نہیں پکڑتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پکڑی نہیں ہوگی، یا اور کمزور ہو جاتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر نوبت یہ آئے اس کا علاج امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو چیز ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہو تو وہ قریب ہی ہے، اس کو کیوں بعید سمجھا جائے؟ کیونکہ دنیا کے اندر یہ جو دن ہیں، یہ راتیں ہیں، آخر کار اس کا آخر تو آنا ہے۔ جیسا کہ ہمیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ 10ویں تاریخ کو آپ کو نوکری ملے گی، تو وہ دن جب مقرر ہے نوکری ملنے کا تو ہمیں وہ دن دور نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں بس ابھی تو اگلا مہینہ ہے اور 10ویں تاریخ آئے گی اور میں نوکری کے کاغذات وہاں پر دوں گا اور مجھے نوکری مل جائے گی اور میری نوکری پکی ہے، میں نوکری کرنے شروع ہو جاؤں گا۔ تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں کوئی ڈیٹ مل جاتی ہے، کوئی تاریخ مل جاتی ہے، تو ہم اس تاریخ کے دور ہونے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ وہ چیز نہیں آئے گی، بھلا وہ دور ہی صحیح، لیکن ہم جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن آئے گی۔ تو یہی حال ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر اللہ پاک آج نہیں پکڑ رہے تو ایک دن ضرور اللہ پاک ہمیں پکڑیں گے۔ دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ ہمارے نفس کو اپنے پسندیدہ چیزوں میں مزہ آنے لگا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کا چھوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ گناہ میں مزہ آنے لگا ہے، گانوں میں مزہ آنے لگا ہے، فلموں میں مزہ آنے لگا ہے، بے حیائی میں مزہ آنے لگا ہے، اور بے پردگی میں مزہ آنے لگا ہے، بد نظری میں ہمیں مزہ آنے لگا ہے، تو بس وہ کرتے ہی رہتے ہیں، اس کو چھوڑنا دل نہیں کرتا، بھائی دل گوارا نہیں کرتا۔ اگر ایسی نوبت آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ سوچو، غور کرو کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے، بھلا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمیں یہ کہے کہ بھائی اب آپ کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ ٹھنڈا پانی آپ کے لیے مضر ہے، آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، مت پینا ورنہ مر جاؤ گے، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ اور آپ مر جائیں گے اور اچھا بھلا ڈاکٹر ہے، پھر بھلا وہ کافر ہی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس زندگی کے برباد ہونے کے خوف سے ٹھنڈے پانی جیسی لذیذ سے لذیذ نعمت چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک انسان کے بعد پر ہم نے اپنے مزے والی چیزیں چھوڑ دی، اپنی لذیذ چیز چھوڑ دی کہ اللہ تبارک و تعالی کی مضر بتائی ہوئی چیز جو ہیں، جو خاص کر ہمارے خواہشات جو ناجائز ہوتے ہیں عموماً، یہ مضر چیزیں ہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے حساب سے، اور اللہ پاک کہتے ہیں مضر ہے، پھر بھلا ہمارے نفس کو پسند آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قول کی وجہ سے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ نفس نے ہم کو کاہلی کا سبق پڑھا دیا ہے اور یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں توبہ کی ایسی جلدی ہی کیا ہے، آج نہیں تو کل کر لیں گے، اسی طرح دن پہ دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، آخر ہمارے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے بہت سی لوگ دنیا میں تھے
جنہوں نے یہی کہا، یہی سوچا کہ کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل زندگی بدل دوں گا، کل نیک بن جاؤں گا، کل نمازی بن جاؤں گا، کل سے بے پردگی چھوڑ دوں گا، کل سے یہ نیک کام کروں گا، لیکن وہ کام ہوئے نہیں، اس سے پہلے ہی موت نے ان کو پکڑ دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ کہاں ہو سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، اللہ معاف کرے، العیاذ باللہ من، یقیناً ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے ایندھن بننے سے بچائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب عطا فرمائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک شخص ہے، اس شخص نے ہمیں یہ کہا کہ یہ درخت کاٹ دو۔ ہم کہتے ہیں آج نہیں کل کاٹوں گا۔ فرض کرو اگر ہم نے اس کو آج نہیں کاٹا، کل پرسوں ترسوں ارسوں تک کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ سال 2 سال گزر گئے، تو اب اس درخت کا کاٹنا اس پہلے دن کے کاٹنے سے ذرا مشکل ہوگا، بلکہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کی جڑیں ذرا کمزور تھیں، لیکن اب اس کی جڑیں دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ جب مضبوط اس کی جڑیں ہو جائیں گی تو ان کو جڑ سے اکھاڑنا ذرا مشکل ہوگا۔ یہی حال ہمارے گناہوں کا ہے۔ ہمارے گناہ ہمارے اندر جڑ مضبوط کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اکھاڑ دو، جڑ سے اکھاڑ دو۔ ہم کہتے نہیں آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، ایسے کر کر کے وہ اپنی جڑیں ہمارے اندر مضبوط کر دیتا ہے۔ آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم اس درخت کو کاٹنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، پھر گناہوں کے اس مضبوط جڑوں والی دنیا کے ساتھ ہم اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ معاف کرے کہ اس دنیا میں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ گناہ کرنے کا چوتھا سبب یہ ہے کہ نفس نے حق تبارک و تعالی کے عفو کرم کے آرزو میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی کیا پرواہ، وہ تو بڑا غفور رحیم ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اکثر یہ ہمارے معاشرے میں چرچا چلتا ہے کہ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دیں گے اللہ۔ تو اس کا علاج یہ سمجھیں کہ یہ نفس کی مکاری ہے، نفس کا حیلہ ہے، اور شیطان نے اور نفس نے مل کر یہ حیلہ ہمیں دے دیا ہے، جس کے ذریعے ہم شیطان کا اور نفس کا آلہ کال بن رہے ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، پیارے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام کہ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا فرما بردار بنا دیا ہے اور مرنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لی ہے، اور احمق اور نالائق ہے وہ شخص جس نے خواہشات کی پیروی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی آرزو رکھتا رہا۔ تو یہی حال ہمارا ہوتا ہے، تو ہم خود دیکھیں کہ ہم عقل مند ٹھہرے یا بے وقوف اور احمق۔ پانچواں سبب اور آخری وہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ قیامت کے ہونے سے اور آخرت کے پیش آنے سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ بھی آخرت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب آخرت کا کچھ پتہ نہیں تو آپ آخرت کی فکر اتنی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں اپنی زندگی کے مزے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس کا علاج یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے دل میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی تو ہے، مسلمان کہتے ہیں اور کئی مذاہب کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کا جہان بھی ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں جس کے بارے میں اندیشہ باقی ہے۔ مثال لے لیں اس کی، ہمارے سامنے کھانا آیا اور ہمیں شدید بھوک تھی، مگر کسی باوسوخ شخص نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ اس میں زہر نہیں ہے۔ تو آپ خود بتائیں احتیاط کس میں ہے، کھانے میں یا کھانا چھوڑنے میں؟ ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ دو طرح کی باتیں سامنے آ گئی، ایک نے کہا زہر ہے، دوسرے نے کہا کہ زہر نہیں ہے۔ کیا پتہ کہ زہر نہ ہو، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے نا کہ زہر ہو۔ اگر فرض کرو اس میں زہر ہے اور میں نے کھا لیا تو پھر کیا پتہ کہ میں بچ پاؤں گا یا ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گا، تو ہمیشہ کی موت آ جائے گی۔ تو صرف اس احتمال سے کہ کیا پتہ ہے کہ اس دوسرے بندے کی بات صحیح ہو، ہم احتیاط کی بنا پر کیا کرتے ہیں کہ زہر والی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے۔ یہی حال ہمارے آخرت کی ہے
کہ بھئی آخرت کا کال تو کیا جاتا ہے نا، تو کیا پتہ کہ آخرت ہو اور ہماری تیاری کچھ نہ ہو اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور آخرت ہوئی تو پھر اس صورت میں اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ اس وجہ سے یہ کچھ گناہ کے اسباب تھے اور ان کے علاج بھی بتائے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، بار بار سننے کی کوشش کریں اور سن کر اپنے علاج کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا قبول منظور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خاص کر مجھ فقیر کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے سامعین سامعات ہیں، اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی خوب تیاری نصیب عطا فرمائے، وہ گناہوں کی اور کفر کی، نفاق کی، شرک کی، ارتداد کی دنیا سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔